الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ بنایا، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں کامل نمونہ۔ اسوہ حسنہ میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی زندگی ہمارے سامنے آ جائے اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی ترتیب اس کے مطابق بنائیں۔ اب اسوہ حسنہ میں ذکر چل رہا ہے اسلامی حقوق کا، یعنی وہ کون سے حقوق ہمارے ذمے پر آتے ہیں، اور اگر ہم کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، سعادت والی زندگی گزارتے ہیں، تو کیا کام ہیں جو ہم کو کرنے چاہیے؟ یہ حقوق کا ذکر چل رہا ہے۔ حقوق کی دو قسمیں، ہم پر جو لازم ہے، جو ہم کو کرنا ہے، وہ حقوق کی قسمیں ہو گئی حضرات کتنی؟ دو، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حضرات یہ باتوں کو اتنی توجہ سے سننا ہے کیونکہ ہماری زندگی سے متعلق اور ہماری زندگی اسی ترتیب پر آنی ضروری ہے۔ ایک ہمارے ذمہ داری اور ہمارے ذمے پر اللہ کے حقوق، ہمارے خالق کے حقوق، اور ایک انسانوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بندوں کے حقوق۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اب یہ پورا نقشہ ہے آپ کے سامنے حقوق کا۔ حقوق اللہ کی تین صورتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک اللہ تعالی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کریم۔ یہ سب حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے حقوق آپ نے سن لیے، 6 باتوں پر ایمان اور یقین، اور اپنی زندگی کے اندر ظاہری اعمال جو اللہ نے فرض کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی آپ نے جان لیے، اور قرآن کریم کے حقوق بھی آپ نے جان لیے۔ اب بات شروع ہوتی ہے حقوق العباد پر۔ حقوق العباد میں ایک ہے نفس، نفس کے کیا حقوق، پھر دوسرے نمبر پر ہے خاندان، اور خاندان کے اندر یہ شاخیں، والدین، بھائی بہن، میاں بیوی، اولاد، رشتہ دار، اور عام انسانوں کے اندر پھر 3، پڑوسی، مسلمان، غیر مسلمان، اور آخر کے اندر مخلوق، مثلا جانوروں کے حقوق۔ یہ ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ آج ہماری بات ہوتی ہے والدین کے حقوق پر، یہ پھر وہی خاندان سے متعلق باتیں، والدین، بھائی بہن، میاں بیوی، اولاد، یہ سب خاندان کے اندر حقوق چلتے ہیں۔ والدین کے حقوق پر آج بات ہے۔ اب آپ حضرات نہایت توجہ سے سنیں گے۔ حضرات، والدین کے حقوق 2 قسم پر ہیں۔ ایک والدین کے حقوق ان کی زندگی میں،
اور نمبر 2 والدین کے حقوق ان کی وفات کے بعد. والدین زندہ ہیں تو ان کا کیا حق، اور والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا کیا حق. اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے 5 حقوق. والدین زندہ ہیں حضرات، کتنے حقوق؟ 5. سب سے پہلا حق والدین سے محبت. والدین سے محبت. محبت دل کا کام ہے. مانا اپنے دل کے اندر اپنے والدین کے ساتھ محبت ہو، اور اپنے دل کے اندر اپنے والدین سے بغض، عداوت، نفرت نہ ہو. بعض اولاد کسی بھی بات میں اپنے والدین سے شکوہ شکایات، اور دل کے اندر پھر اپنے والدین کی محبت باقی نہیں رہتی. یہ بات غلط. والدین کا حق ہے کہ اولاد کے دلوں میں والدین کے لیے محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تابعدار بچہ بچی محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت کی اس نظر پر اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ جل جلالہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر ایک آدمی بار بار اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو کیا ہر نظر پر یہ ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، ہر نظر پر یہ ثواب ملے گا. حضرات، ان اولاد کے پاس کتنا بڑا موقع ہے جن کے والدین زندہ ہیں، اور وہ اپنے لیے کتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں جن کے والدین زندہ. آج سے یہ طے کرنا ہے کہ جب ہماری نظر اپنے والدین پر پڑے گی تو وہ نظر پڑے گی محبت کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے والدین پر ہماری نظر پڑے گی. اور ہم جتنی نظریں ڈالیں گے، ہم جتنی نظریں اپنے والدین پر ڈالیں گے، ہر نظر پر اللہ مقبول حج کا ثواب ہم کو بیٹھے بیٹھے عطا فرمائیں گے. تو یہ بات طے ہو گئی حضرات. پہلا حق والدین کا کیا بنا کہ والدین سے محبت ہو. والدین سے دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی ناراضگی، کوئی شکوہ، باتیں ہوتی رہتی، لیکن والدین سے محبت میں کمی نہیں آئی. ہاں، کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے دلوں کے اندر محبت کا وہ لیول کم نہیں ہوگا، اس کو بڑھنا چاہیے. یہ بات ختم. دوسرا حق والدین کا ادب ہے. والدین کا ادب ہے. والدین بیٹھے ہوئے ہیں نیچے اور اولاد بیٹھی ہوئی ہے اوپر. والدین بات کر رہے ہیں، اولاد توجہ ہی نہیں کرتی. ایسا نہ. والدین کا ادب. والدین آ جائیں تو کھڑے ہو جائیں. والدین سے سلام کریں، ان کی پیشانی پر بوسہ دے دیں، ان کے ہاتھ پر بوسہ. والدین کو جگہ دے دیں. والدین نے کوئی چیز اٹھائی، دوڑ کر ان سے لے لیں. اپنے والدین کا ادب ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے والدین کا کتنا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو دوسرا حق والدین کا کیا بنا حضرات؟ اپنے والدین کا ادب ضروری ہے. بے ادب، بدتمیز، گستاخ نہیں بننا ہے والدین کے سامنے. اگر والدین کے ساتھ بات بھی کرنی ہے تو پورے ادب کے لہجے میں بات کرنی ہے. یہ دوسرا حق ہو گیا والدین. تیسرا حق والدین کی خدمت ہے. والدین کی خدمت. والدین کے سامنے کھانا لا کر رکھ دو،
والدین کے لیے پانی لا کر رکھ دو، والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تم وہ کام بغیر کہے کر دو۔ والدین کا مزاج معلوم کرو، والدین کس بات پر خوش ہوتے ہیں، بغیر ان کے کہے وہ کرنے لگ جاؤ، والدین کی خدمت کرنے لگ جاؤ۔ حضرات معلوم ہے اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی تابعین کے اندر ایک قول کے مطابق سب سے افضل آدمی ہے اویس قرنی۔ اویس قرنی کون ہے معلوم ہے؟ اویس قرنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن اپنے والدہ کی خدمت میں مصروف تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آ سکے، ورنہ صحابی بن جاتے۔ اویس قرنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یمن کے قرن قبیلے کا یمن کے قرن قبیلے کا ایک آدمی آئے گا جس کو برس کی بیماری لگ چکی ہے اور وہ ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن اس کے بدن پر اب اس کے کچھ نشان باقی ہیں۔ جب وہ آ جائے تو اس سے دعا کرا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ صحابی افضل ہے غیر صحابی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب قرن قبیلے کا اویس آ جائے تو اس سے دعا کرا لو، وہ بڑا مبارک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر معلوم کرتے تھے، جب یمن کے لوگ آتے تو ان کے پاس جا کر معلوم کرتے تھے تمہارے اندر قرن قبیلے کا کوئی ہے، اس نام کا ہے، یہ نشانی موجود ہے۔ آخر ایک دن معلوم ہو گیا اور اویس قرنی آیا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ والدین کی خدمت کی وجہ سے نتیجہ نکل گیا۔ اور حضرات ایک اور قصہ اور عجیب قصہ، مالک بن دینار کا قصہ لکھا۔ علامہ ابن جوزی نے بر الوالدین ایک کتاب لکھی، اس میں قصہ لکھا۔ فرمایا میں چلا گیا حج کے لیے، حج کے لیے چلا گیا تو میں خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہوں اور لوگوں کی ایک تعداد ہے اور خانہ کعبہ پورا بھرا ہوا، لوگ طواف کر رہے ہیں اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ان میں پتہ نہیں کس کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا۔ کہتے ہیں میں رات کو سو گیا تو رات کو خواب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ آئے حج عمرے کے لیے، حضرات توجہ سے، یہ جتنے لوگ حج عمرے کے لیے آئے ان سب کا حج قبول ہے اور عمرہ قبول ہے سوائے ایک آدمی، سوائے ایک آدمی کے کہ اس کا قبول نہیں۔ فرماتے ہیں صبح کو اٹھ گیا بہت حیران پریشان اور بہت گھبرایا ہوا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ رات دن اسی حالت میں گزر گیا، پھر سو گیا، رات کو خواب دیکھتا ہوں اعلان ہو رہا ہے جتنے لوگ حج عمرے کے لیے آئے ان سب کی عبادت حج عمرہ قبول ہو گیا سوائے ایک آدمی کے، اور اس ایک آدمی کا نام محمد ابن ہارون بلخی ہے۔ اس ایک آدمی کا نام محمد ابن ہارون بلخی ہے۔ بلخ خراسان کہتے تھے، افغانستان پورے علاقے کو خراسان کہتے تھے۔ کہتے ہیں صبح کو جب میں اٹھ گیا تو میں چلا گیا خراسان کے علاقے کے حاجیوں کے پاس اور میں نے آواز دی کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی ہے کوئی؟ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہاں بالکل ہے، محمد بن ہارون بلخی جیسا نیک پرہیزگار عبادت گزار آدمی ہمارے پورے خراسان کے علاقے میں نہیں۔ حیران
لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ عبادت گزار نیک پارسا کوئی نہیں، اور میں 2 رات سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ باقی سب کا حج قبول ہے اور محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہے، رد ہے۔ میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ کہا فلانی جگہ میں عبادت میں مصروف ہوگا۔ میں چلا گیا تو ایک دیوار کے پیچھے وہ عبادت میں مصروف۔ میں نے آواز لگائی محمد بن ہارون بلخی، اور میری جانب متوجہ ہوا، کہا ہاں جی بتائیں، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں۔ اب میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں اس کے سامنے، اتنے پرہیزگار آدمی کے سامنے میں کیسے کہوں کہ میں خواب دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اس نے کہا جو خواب آپ نے دیکھا بتا دیں۔ میں نے کہا 2 رات سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگوں کا عمل حج قبول ہے، لیکن آپ کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کا قبول نہیں۔ تو اس نے کہا ہاں، میں زمانے سے مجھے ہر آدمی یہ خواب سناتا۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا ہے۔ حضرات اب توجہ سے سن لینا، خصوصاً وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں۔ کہا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، اور میں اس جرم کے نتیجے میں اپنا سب مال صدقہ کر چکا ہوں، اور میں 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، شاید کہ میرا وہ جرم معاف ہو جائے، لیکن مجھے یہی خواب سننے میں ملتا ہے۔ آپ نے کیا جرم کیا تھا؟ کہا میں اپنی جوانی کے اندر، حضرات جوان متوجہ ہو جائیں، میں اپنی جوانی کے اندر کثرت سے شراب پیا کرتا تھا، شراب میں دھت، مجھے کچھ ہوش عقل نہیں۔ ایک رات میں اپنے گھر واپس آیا اور نشے کے اندر مجھے کچھ ہوش بھی نہیں ہے، اور میں گر رہا ہوں، پڑ رہا ہوں نشے کے اندر۔ میں گھر میں داخل ہو گیا، میری ماں تندور پر روٹی پکا رہی تھی، اور اس نے بچے کو اس حالت میں دیکھا، بیٹے کو، اس کو ترس آیا اور میری طرف آئی اور کہا بیٹا میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، غصہ کر دیا، وہ پھر بھی میرے قریب آئی۔ ماں ہے نا، ماں ہے حضرات۔ کہتے میں کچھ ہوش میں نہیں، ماں کو پکڑا، سلامت تندور میں پھینک دیا، اور ادھر سے میری بیوی آئی اور مجھے کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کیا یہ کچھ اور نقصان کرے گا؟ مجھے پھینک دے گا۔ صبح ہوئی تو میں دروازہ جب کھولا اور میں باہر آیا تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کہ میری ماں کدھر ہے؟ میری بیوی نے کہا اپنی ماں کو تو نے تندور کے اندر پھینک دیا، ماں نہیں ہے۔ کہتے جب میں جا کر تندور میں دیکھا، میری ماں بالکل جلی ہوئی روٹی کی طرح بن چکی تھی، میری ماں بالکل جلی ہوئی روٹی کی طرح بن چکی تھی۔ اس کے بعد میں نکل گیا ہوں، میری زندگی کا مزہ ختم ہو گیا حضرات۔ میں اپنا سارا مال صدقہ کر چکا ہوں، اور جب سے میں نے یہ جرم کیا ہے میں اس وقت سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، لیکن حضرات میرے دل کو بالکل قرار نہیں آ رہا، اور میں جب بھی آتا ہوں میں حج کے لیے ہر سال آ رہا ہوں، لیکن لوگ میرے بارے میں یہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا بدبخت اور منحوس آدمی، میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ میں کتنے شوق سے اس کی بات سنی تھی کہ اتنا عابد زاہد آدمی۔ کہتے میں وہاں سے پلٹ گیا، جب میں واپس ہو رہا تھا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا فارج الحم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، اعوذ برضاک من سخطک،
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ اپنی سزا کے بدلے مجھے اپنی عافیت نصیب کر دے۔ اے اللہ میں آپ سے پھر بھی امید رکھتا ہوں، میں بہت بڑا مجرم لیکن میں آپ کی رحمت سے پھر بھی امید میرے دل میں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں وہاں سے واپس ہو رہا تھا اور اس کے الفاظ سن رہا تھا، آج کی رات جب میں سویا، تیسری رات، تو آواز دینے والا کہہ رہا مالک بن دینار محمد بن ہارون بلخی کو جا کر کہہ دو ہماری رحمت سے تم نا امید نہ ہو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارا وہ عمل بھی قبول ہو گیا۔ جن کے والدین زندہ ہیں حضرات، پوری توجہ سے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ والدین کے ساتھ جھگڑے اور حجت بازی نہیں ہوتی، والدین کے ساتھ دلائل کی زبان میں بات نہیں کی جاتی، والدین کا دل جیتا جاتا ہے خدمت سے۔ والدین کو اس طرح نہیں ہرایا جاتا ہے کہ آپ کے دلائل زیادہ، والدین کے دلائل کمزور اور آپ جیت گئے، نہ، آپ کبھی بھی ایسے والدین کا دل نہیں جیت سکتے۔ والدین کا دل جیتنے کے لیے آپ کو خدمت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنے والدین کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہندوستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے آدمی گزرے ہیں، اور اتنا کہ دنیا ان کی قدر کرتی ہے، عرب و عجم ان کی قدر کرتا ہے۔ حرم کے ائمہ ان کی کتابوں کو دیکھ کر اپنے خطبے بناتے تھے۔ وہ فرماتے تھے میں آج بھی اپنی والدہ کے سامنے ننا منا عالم ہوں، میں آج اتنا بڑا ہو گیا میں کہ اپنی والدہ کے سامنے ابھی بھی وہی چھوٹا ہوں۔ اب کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن اپنے والدین کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اس لیے تیسرا حق والدین کا کیا ہوا حضرات؟ والدین کی خدمت۔ چوتھا حق یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، والدین کا حکم مانا جائے۔ والدین آپ کو کہیں کہ یہ کام کر لو تو وہ کر لو، والدین آپ کو کہیں کہ یہ کام مت کرو تو اس سے رک جاؤ، لیکن والدین کی اطاعت شریعت کے دائرے میں ہوگی، شریعت کے دائرے میں ہوگی۔ اگر والدین حکم کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا حکم اس کے مقابلے میں ہے تو اللہ کا حکم پہلے ہوگا، والدین کا حکم بعد میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ گھر سے باہر آ گئی، راستے میں بیٹھ گئی، ایسے ہی راستے میں بیٹھی ہوئی ہے، دھوپ ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، لو چل رہی ہے تو بیٹھی ہوئی ہے، لوگ گزر رہے ہیں۔ اس بڑھیا کو کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ کو؟ کہا میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا۔ کون سا بیٹا؟ سعد۔ اب جو آدمی گزر رہے ہو سعد کو برا کہہ رہے۔ سعد امتحان میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ میری والدہ گھر میں جاتی نہیں ہے، باہر راستے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تم دوبارہ کافر ہو جاؤ، تو کیا میں کافر ہو جاؤں؟ قرآن کریم کی آیت اتری کہ ہم نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم کیا، لیکن اگر وہ یہ حکم کریں کہ تم شرک کرو تو فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہیں مانی، تو کیا ان کے ساتھ پھر سلوک اپنا سخت کر دیں گے؟ نہ، فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، سورہ لقمان پارہ نمبر 1، ان کے ساتھ اپنا سلوک دنیا کے معاملات میں پھر بھی اچھا رکھو، لیکن یہ غلط مطالبہ ان کا نہیں ماننا، یہ مطالبہ نہیں ماننا، کیونکہ یہ والا مطالبہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے، اور اللہ کا حکم آگے۔ تو نمبر 4 حق ہے وہ حضرات کے والدین کی اطاعت کی جائے لیکن شریعت کے دائرے میں۔ نمبر 5 حق والدین کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا تو والدین پر خرچ کرنا آپ پر لازم ہے، والدین پر خرچ کرنا آپ پر لازم ہے۔
اس لیے والدین کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے. آپ اصل رقم سے والدین پر خرچ کریں گے. زکوٰۃ تو زائد ہے، وہ تو غریبوں کا حق ہے. اصل مال جو آپ کے پاس مال آتا ہے، والدین پر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ نے والدین پر خرچ کیا. آپ پر خرچ کیا ہے والدین نے، اس لیے کوئی احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ آدمی ان کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا میری والدہ ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اپنی قضاء حاجت بھی نہیں کر سکتی، تو میں اپنے کندھے پر ان کو اٹھاتا ہوں اور ان کو قضاء حاجت کے لیے لے جاتا ہوں اور پھر وہاں ان کو بٹھا دیتا ہوں اور پھر اپنی نظر دوسری طرف کر دیتا ہوں اور وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتی ہے. پھر ان کے تمام صفائی کر کے پھر ان کو کندھے پر اٹھاتا ہوں، پھر جا کے لے آتا ہوں. کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں. کیوں؟ ایسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، ایسا انہوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ. جب بچپن میں آپ تھے تو آپ کے والدہ نے آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. آپ کو لے جاتی تھی اور تقاضے کے لیے اور آپ فارغ ہو جاتے تھے اور پھر آپ کو دھوتی تھی اور پھر لا کر کے رکھتی تھی. فرق کیا ہے کہ آپ انتظار میں ہیں، آپ انتظار میں کہ میری والدہ کا کب انتقال ہو جائے گا اور میں اس امتحان سے آزاد ہو جاؤں گا. اور تمہاری والدہ پورے محبت کے ساتھ یہ کام کرتی تھی، اس لیے حق نہیں ادا ہو سکتا. ہاں بس گزارا ہو رہا ہے، اس گزارے پر شکر کرو، اپنے والدین پر احسان جتلانے کی ضرورت نہیں. یہ والدین کے حقوق ہیں 5 جب والدین زندہ ہوں. حضرات یہ آپ کے ذہن میں آئے، پہلا حق ہے کہ والدین سے محبت ہو جائے، دوسرا نمبر والدین کا ادب، تیسرا نمبر والدین کی خدمت، چوتھا نمبر والدین کی اطاعت، اور 5واں نمبر والدین پر خرچہ. اب والدین کی وفات کے بعد، والدین کی وفات کے بعد والدین کے 5 حقوق. پھر سب سے پہلا والدین کے لیے مغفرت کی دعا، والدین کے لیے مغفرت کی دعا. جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں حضرات وہ لوگ سنیں توجہ سے، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جب تک ان کی دعا میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا شامل نہیں ہوگی، ان کی دعا ناتمام رہے گی، ان کی دعا ناقص رہے گی. اس لیے اپنے والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا. رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب بخش دے مجھے میرے والدین. اس لیے پہلا حق والدین کا ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا. دوسرے نمبر پر والدین کے لیے اثار ثواب، نفلی عبادت کے ذریعے سے اپنے والدین کے لیے اثار ثواب کریں. آپ نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، آپ نفلی عمرہ حج کر کے قربانی کر کے نفلی اعمال کا ثواب اپنے والدین کے لیے اثار ثواب کر سکتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ موقع پر نہیں تھے. انصاری صحابی ہیں بہت بڑے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تھے نہیں. جب واپس آئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنے والدہ کے لیے کچھ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ فرمایا ہاں. کہ اللہ کے رسول وہ جو میرا فلانا باغ ہے وہ میں نے اپنے والدہ کی سارے ثواب کے لیے صدقہ خیرات کر. اس لیے دوسرا حق والدین کا بنتا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے والدین کے لیے اثار ثواب کیا جائے. تیسرا حق والدین کا یہ بنتا ہے اگر والدین کی ذمہ کچھ قرضہ ہے، ان کی زندگی میں ان پر قرضہ آیا تھا اور انہوں نے قرضہ ادا نہیں کیا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، قرضہ رہ گیا، وہ اولاد کے ذمے پر ہے کہ اپنے والدین کا قرضہ ادا کریں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا تھا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. بخاری کی حدیث ہے
باب برکت الغازی فی مال حیا و میتا، عبداللہ کو بلایا اور فرمایا عبداللہ آج میرا انتقال ہو جائے گا، میرے اوپر قرضہ، تو تم اس قرضے کا انتظام کر دینا اور تم گھبرانا نہیں، اگر یہ قرضہ زیادہ تمہیں معلوم ہوا اور تمہارے پاس کے پورا کرنے کا انتظام نہیں ہوا تو تم دعا کرنا اور اس دعا کے اندر یوں کہنا کہ زبیر کے مولا میری مدد فرما۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کے قرضہ لگا 22 لاکھ درہم اس زمانے کی بات، اور میں نے پھر ادا کرنا شروع کیا۔ میں حج کے موسم میں اعلان کرتا تھا سنو جس آدمی کا میرے والد زبیر پر کچھ قرضہ ہو وہ میرے پاس آ جائے، پورے ثبوت شہادت تفصیل کے ساتھ مجھے قائل کر دے، میں اس کو اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد کا پورا قرضہ ادا کر دیا۔ تو یہ حق۔ نمبر 4 حق یہ والدین کے جتنے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ والدین کا تو ہو گیا انتقال، لیکن ان کے احباب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دیہاتی ان سے ملا۔ عبداللہ بن عمر ایک دیہاتی آدمی ہے، بدوی آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا سیدھا سادہ آدمی ہے، عبداللہ بن عمر سے ملا۔ عبداللہ بن عمر نے غور سے دیکھا، کہا اچھا یہ آدمی میرے والد کا دوست ہے، یہ دیہاتی آدمی یہ میرے والد کا دوست، اپنی سواری اٹھا کر کے اس کو دے دی، بھائی میرے والد کا دوست ہے۔ اس لیے جو والدین کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ پورے اکرام اور عزت کے ساتھ پیش آنا، اور ان کو دیکھ کر کے فوراً اپنے والدین کو یاد کرنا کہ میرے والدین کے تعلق کا، یہ والدین کا حق ہو گیا۔ نمبر 4 موت کے بعد، اور آخری حق والدین کے بنتا ہے کہ والدین کی قبر ہے تو اس پر موقع بموقع زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ 5 حقوق ہو گئے والدین کی وفات کے بعد، اور 5 حقوق والدین کے ان کی زندگی میں۔ ٹوٹل کتنے حقوق ہو گئے حضرات؟ 10 حقوق۔ اب آپ آج کی مجلس میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر یہ 10 حقوق آپ ادا کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر ان میں کہیں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کر اور ان حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ حضرات یہ بات ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، جو کفر کی قید میں اللہ رہائی نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان پوری دنیا میں دین کے لیے کوشش محنت میں لگے اللہ تعالیٰ تمام کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد